بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ احباب ذی وقار، جیسا کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، والدین کے ادب و احترام پر اور ان کے حقوق پر بہت ساری تقاریر علماء کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر حکم بھی ہے اور بجا طور پر یہ چیز روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا کس درجہ احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس ضمن میں جہاں پر والدین کے حقوق کی بات ہے، والدین کے ادب و احترام کی بات ہے، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اولاد کے حقوق کی بھی بات کی جائے، مناسب یہی لگتا ہے۔ اور ان کے کیا حقوق ہے، میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا نافرمان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ تو اپنے والد کی نافرمانی کرتا ہے، حالانکہ قرآن پاک کا حکم موجود ہے کہ والدین کا ادب و احترام کرو۔ اس نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور کے والدین کے تو حقوق ہیں، کیا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا بالکل ہیں۔ اس نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی ایسی عورت سے شادی نہ کرے جس کی وجہ سے اس کی اولاد کو شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑے۔ دوسرا، اس کا اچھا خوبصورت بامانہ نام رکھے۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ اس کو قرآن و سنت کی تعلیم دے معاشرے کا صحیح فرد بننے کے لیے۔ تو وہ لڑکا جو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے عرض کیا حضور میرے والد سے پوچھئے کیا انہوں نے یہ اپنے سارے فرائض پورے کیے؟ تو جناب عمر نے ان کی طرف دیکھا، وہ خاموش رہے۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے ایسی عورت سے شادی کی جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے معاشرے کے اندر، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے میرا نام جال رکھا ہے، جو کہ ایک مینڈک یا غلیظ کیڑے کو کہا جاتا ہے، لہٰذا اس صورتحال کے اندر بھی انہوں نے میرا حق مارا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے ان سے پوچھئے کہ انہوں نے مجھے کون سی تعلیم دی ہے، میرے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اس لڑکے کے والد کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا یار تو نے کیا کر دیا، اے بندہ خدا تو نے کیا کر دیا؟ تو نے اپنی اولاد کا حق مارا ہے اور اب تو یہ ان سے توقع رکھتا ہے کہ وہ تیرا ادب و احترام کریں۔ احباب ذی وقار، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے اولاد کے حقوق کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت کا، ان کی صحبت کا صحیح طریقے سے خیال رکھنا، وہ کہاں جا رہے ہیں، کیسے کیا کام کر رہے ہیں، اس پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ حدیث پاک کے اندر یہ بات آئی ہے کہ بندے کو بعد از مرگ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا رہتا ہے۔ جس کے دوست اچھے ہیں، مالک کائنات صحبت کا جو ہے نا اثر کرتا ہے، ہوتا ہے اللہ ان کے دوستوں کا جو ہے نا اس کو ثواب دیتا ہے۔ نیک صالح بیوی ہے، مالک کائنات اس کا بھی ثواب دیتا ہے۔ اور پھر کہا کہ علم نافع انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے جو وہ دنیا کے اندر پھیلاتا رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ دعائے مغفرت تو اولاد اس وقت کرے گی جب ہم انہیں دعائے مغفرت کرنا سکھائیں گے، جب ہم انہیں قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف راغب کریں گے، ہم ان کا چہرہ حضور نبی علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں کی طرف کریں گے، ہم ان کا چہرہ، ان کا رخ مدارس کی طرف، مساجد کی طرف موڑیں گے۔ جب ہم ان کے چہرے کو مساجد اور مدارس سے پھیر دیں گے تو پھر وہ ہمارے با ادب نہیں ہو سکتے، وہ پھر ہم ان سے توقع یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں اور وہ ہمارے لیے کیا کریں۔ پہلے ہمیں اولاد کی تربیت کرنی پڑے گی کہ ہم ان کو کس طریقے کے، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا
اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ جب اس بزرگ نے یہ کہا، شخص نے کہا بزرگ سے، تو بزرگ کہنے لگے کیا تو نے اپنے بیٹے کو قرآن و سنت کی تعلیم دی ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ ان پڑھ ہے۔ تو مارا کیسے؟ کہا کہ وہ جا رہا تھا، اس کا کتا اس کے پیچھے تھا، میں نے اس کو ٹوکا، وہ گانا گا رہا تھا، تو میں نے جب اسے ٹوکا تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ تو بزرگ کہنے لگے جب وہ جا رہا تھا اور وہ گانا بھی گا رہا تھا اور کتا بھی اس کے پیچھے تھا، اس ضمن میں تو نے اسے ٹوک دیا، اسے برا لگا۔ اگر تو نے اسے قرآن و سنت کی تعلیم دی ہوتی، وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا، اور جب تو اسے بات کرتا وہ احترام کے لہجے میں تجھ سے بات کرتا۔ تو ہمیں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت جو ہے نا انہی روشن اصولوں پر کریں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اور اس ضمن میں ہمیں مدارس کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور قرآن سنت کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔